بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ایک کسان کی سبق آموز کہانی، جسے سن کے آپ کو ایک غریب باپ کا درد محسوس ہوگا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب بھارت میں انگریزوں کا شاسن تھا۔ بھارت کے اتری کراچی میں حیدرآباد سے 7 میل کی دور پر دکن گولکنڈہ نامک ایک شہر ہے جو اب پاکستان میں ہے۔ وہاں ایک کسان اپنے کھیتوں میں بیج بو رہا تھا۔ صبح ہو گئی تھی، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے علاقے کے نواب وہاں سے گزرے تو کسان کو محنت کرتے دیکھا۔ نواب نے سوچا کہ کیوں نہ ذرا کسان کا حال چال پوچھ لوں۔ وہ گھوڑے سے اترے اور کھیت کے کنارے پر پہنچے اور کسان سے پوچھا، کیوں بھائی، تم کھیت میں اتنی محنت کر رہے ہو، کتنا کما لیتے ہو؟ کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کسان نے سر اٹھایا اور نواب سے پوچھا، کیا فائدہ نواب صاحب؟ فصل کاٹنے کے بعد میں اسے 4 بھاگوں میں بانٹتا ہوں۔ نواب نے پھر پوچھا، اچھا، آپ ان 4 بھاگوں کو کیسے خرچ کرتے ہیں؟ کسان نے جواب دیا، نواب صاحب، ایک حصہ تو سرکار کے کر میں جاتا ہے، دوسرا حصہ قرض چکانے میں ختم ہو جاتا ہے، تیسرا حصہ ادھار دیتا ہوں اور باقی چوتھا حصہ ایسے ہی اڑا دیتا ہوں۔ کسان کی یہ عجیب و غریب باتیں سن کر نواب بہت حیران ہوئے۔ اس نے حیران ہو کے پوچھا، مجھے آپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آئی، مجھے اچھی طرح سے بتائے، آپ ادھار چکاتے ہیں اور کر بھی دیتے ہیں، پر ایسا کون سا قرض ہے جو آپ ہر فصل پر چکاتے ہیں؟ اور پھر وہ کون ہے جو آپ ہمیشہ ادھار دیتے ہیں، پھر ایک چوتھائی حصہ آپ ایسے ہی اڑا دیتے ہیں؟ کسان نے جواب دیتے ہوئے کہا، نواب صاحب، سچ تو یہ ہے کہ میرے پتا نے ایک ساہوکار سے پیسے ادھار لیے تھے۔ پتا کی انتقال کے بعد میں ان کا بیاج چکاتا ہوں اور سرکار کو کروں کا ایک حصہ چکایا جاتا ہے، دوسرے حصے کا بھگتان کیا جاتا ہے، اور تیسرا حصہ کسے دیتا ہوں؟ نواب نے پوچھا۔ کسان نے کہا، یہ اسے اپنے 2 بیٹوں پر خرچ کرتا ہوں تاکہ وہ بڑھاپے میں مجھ پر خرچ کر سکے۔ نواب نے پوچھا، اور آپ اس حصے کو کیوں برباد کرتے ہیں؟ کسان نے کہا، میری بھی ایک بیٹی ہے، آپ جانتے ہیں کہ آج کل دہیج کے بنا کوئی شادی نہیں ہوتی، اور دہیج ایک بیکار کی رسم ہے۔ چوتھا بھاگ میں اسے اس کے دہیج کے لیے رکھتا ہوں۔ میری نظر میں یہ پیسے کی بربادی ہے۔ نواب اس کے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور کسان کو انعام کے طور پر بڑی رقم دے کر چلا گیا۔ حیدرآباد کی آمین کی ایک درد بھری کہانی۔ آمین حیدرآباد کی ایک بہت پیاری لڑکی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کی ایک لوتی اولاد تھی۔ وہ روز صبح اسکول جاتی اور کام میں اپنی امی کی مدد کرنے کے لیے گھر جلدی واپس جاتی۔ ایک دن آمین اسکول دیر سے پہنچی تو ٹیچر نے اسے بہت ڈانٹا اور وقت پر اسکول آنے کی ضد بھی کی، لیکن اب ایسا روز ہو رہا تھا کہ وہ دیر سے اسکول پہنچتی تھی۔ آمین کو اسکول دیر سے پہنچنے کی وجہ سے اسے ٹیچر سے روز ڈانٹ پڑتی، لیکن کبھی کسی نے آمین سے دیر سے اسکول پہنچنے کی وجہ نہیں پوچھی اور ہمیشہ اسے ڈانٹ پڑتی رہی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ آمین پورے 1 ہفتے تک اسکول نہیں آئی، تو اسکول کے بچے آمین کے بارے میں الگ الگ طرح کی باتیں کرنے لگے۔ اسے ہر دن ٹیچر ڈانٹا کرتے تھے، اسی لیے شاید اس نے اسکول چھوڑ دیا ہے۔ پر آخر کار 1 ہفتے کی چھٹی کے بعد آمین اسکول آ گئی۔ آج وہ کلاس میں سب سے پہلے آ گئی تھی۔ جب ٹیچر نے کلاس روم میں آئے تو سبھی بچوں نے کھڑے ہو کر انہیں سلام کیا۔ ٹیچر نے سلام کا جواب دیا اور آمین کو دیکھ کر چونک گیا۔
टीचर ने आमीन को अपने पास बुलाया और कहा, वैसे तो तुम हर दिन स्कूल में देर से आती हो और आज पूरे एक हफ्ते के बाद आई हो, तुम्हारा दिल छुट्टियों से भरा नहीं है। टीचर गुस्से में उसे डांट रहे थे और आमीन की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने टीचर से कहा, सर मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो, टीचर ने गुस्से में कहा। सर मैं देर से आती थी क्योंकि मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। अब्बू एक कारखाने में काम करते हैं। मैं नाश्ता बनाने और अम्मी को दवा देने की वजह से देर से स्कूल आती थी। अब अम्मी का इंतकाल हो गया है, इसीलिए मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं आ सकी थी। आज के बाद मैं हमेशा वक्त पर स्कूल आया करूँगी क्योंकि अब मैं अपनी अम्मी की देखभाल नहीं कर पाऊंगी। आमीन की ये बात सुनकर सभी बच्चों को बहुत अफसोस होने लगा और टीचर को भी बहुत अफसोस हुआ। आमीन सब कुछ बोलकर जोर जोर से रोने लगी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो नाजरीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल राहे दिन की को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली दूसरी वीडियो आपको मिल सके। शुक्रिया।